نے جو میٹر ریڈر کے اختیارات ہیں وہ ہم نے اپنے صارف کو دے دیے ہیں. اگر صارف اس ایپ کا صحیح استعمال کر کے پورے مہینے میں اپنے دیے ہوئے ایک مختص دن یعنی ہر میٹر کے مالک کا ایک دن ہوگا، ان 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت وہ اس ایپ کے ذریعے اپنی میٹر کی تصویر کھینچ کے جب اس کو اپلوڈ کرے گا، اور ہم نے میٹر ریڈر کا ان پیرالل ابھی نظام رکھا ہے. وہ اس لیے رکھا ہے جب تک صارف اس سے یوز ٹو نہیں ہوتے، تو ان دونوں میں سے جس کی میٹر کی ریڈنگ کم ہوگی وہ اس کا بل جنریٹ ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا خاص طور کے اوپر جہاں مختلف سلیبز کی جو کٹ آف ہے یعنی 200 یونٹ والا، اگر اس بیچارے صارف کا ایک دن بعد میٹر ریڈر آ کے میٹر کو ریڈ کرتا ہے تو وہ جو ٹیرف کی ری بیسنگ ہو رہی ہے اس سے پاکستانی صارفین کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ قیمتیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ نیپرا نے اپنی ایک ڈٹرمنیشن دی ہے، تو پچھلے سال کے جو ری بیسنگ ٹیرف کی ہوئی تھی اس سے اس دفعہ جو ری بیس ٹیرف ہے وہ 1 روپے سے زیادہ اس کے اندر اور جی کمی آ رہی ہے جو ری بیسنگ کے اندر جو ٹیرف ڈٹرمنیشن ہے. تو ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت صبر بھائی پورے ملک میں ایک ہی ٹیرف نافذ ہوتا ہے. کچھ ڈسکوز کا زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا کم ہوتا ہے، تو اس کے بجائے کہ مختلف ملک کے علاقوں میں مختلف ٹیرف ہو تو ہم ہمیشہ سے ایک ہی ٹیرف کرتے ہیں، اور وہی پالیسی اس دفعہ بھی کنٹینیو ہو رہی ہے. سر صحیح ہے. اور جو ریسنٹلی بجلی کے بلوں میں کمی کی گئی تھی وہ کمی برقرار رہے گی 1 جولائی آنورڈ؟ جی ہاں، وہ 1 جولائی آنورڈ تو برقرار رہے گی. باقی کیو ٹی اے اور ایف سی ایز کے اندر جو فرق پورے سال کے اندر 3 مہینے اور 1 مہینے کے بعد آئے گا، فیول ایڈجسٹمنٹ چارج، انٹرسٹ ریٹ، فارن ایکسچینج، اس قسم کی جو فلکچویشنز ہوں گی وہ ہر سال آتی ہیں، وہ اس سال بھی آئیں گی. لیکن امید رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ٹیرف ہے وہ انڈر کنٹرول رہے گا. صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے جو پی ٹی وی کی 35 روپے جو فیس تھی وہ بل سے جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. لیکن ایک سفید ہاتھی کو تو عوام اب نہیں پالیں گے، لیکن جو دوسرا بڑا جو ایک مسئلہ ہے پاکستانی عوام کے لیے، صارفین کے لیے، وہ سرکولر ڈیٹ کی مد میں جو ہے جو آپ نے 1275 روپے کا بینکوں سے لیا ہے آپ نے لون، اس کی قیمت تو پاکستانی عوام نے 3 روپے 23 پیسے تقریباً جو ہے وہ ادا کرنی ہے. تو یہ کب تک پاکستانی عوام یہ بوجھ انہیں مزید اٹھانا پڑے گا؟ سمر بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عوام ڈیٹ سروس سرچارج کی مد میں تقریباً 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ بہت عرصے سے پے کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہائی انٹرسٹ ریٹس اور اچھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو پیمنٹ تھی جو تقریباً 300 کچھ ارب روپے سالانہ عوام پے کرتی تھی، یہ ساری جاری تھی سود کے مد میں اور اس کی فائنینشل کاسٹ کی مد میں، اور اس کا جو اصل ہے وہ کم نہیں ہو رہا تھا. اب الحمدللہ جو ہم نے جو پوری ایک ڈیل کی ہے تمام بینکس کے ساتھ، اس کے اندر ہم نے اب اس قسم کی نیگوسیشنز بینکس کے ساتھ کی ہیں اور اس کے اخراجات کم کیے ہیں کہ اگلے 6 سال میں ہمارے پورے سیکولر ڈیٹ کا جو حجم ہے جو تقریباً 2300 ارب روپے تھا، اس میں سے 1287 ارب روپے جو ہیں وہ اس حجم میں سے وہ ہمیشہ کے لیے اگلے 6 سالوں میں ان کا سود اور ان کا جو اصل ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمیشہ کے لیے 1287 ارب روپے کا بوجھ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں سیکولر ڈیٹ مینجمنٹ کے اس اپنے اقدامات جو پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ پہ ہم نے اٹھائے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی جو ہمارا سیکولر ڈیٹ کا حصہ رہ جائے گا اس میں 200 کچھ ارب روپے ہیں جو نان انٹرسٹ بیئرنگ یعنی صرف اصل رہتا ہے، اس کے اوپر مزید اضافہ نہیں ہوتا. وہ جو حکومت کے جو ادارے ہیں جن کو سیکولر ڈیٹ کے اندر ہم وہ کرتے ہیں وہ رہ جائے گا 350 یا 360 ارب روپے مزید رہ جائے گا، اور جو باقی 1000 اور 200 ارب روپے کا اور اس رقم کا فرق ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ لیٹ انٹرسٹ پیمنٹس جو ہم نے انہی اداروں کو کرنی تھی جن کا کلیئر کرنے جا رہے ہیں، ان سے لیٹ پیمنٹ کے جو چارجز ہیں اس کے ویور کے سلسلے میں لیں گے انشاءاللہ.
تو کب تک اس پھر آپ کے سامنے ہدف کیا ہے؟ کب تک یہ سرکولر ڈیٹ کی جو ایک بلا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے گا؟ یہ اگلے 6 سالوں کا بہت ایک ویل جی تھاٹ آؤٹ اینڈ ویل کنسٹرکٹیڈ اور صحیح آرکیٹیکچر کے بیس کے اوپر پروگرام ہے، اور ہم انشاءاللہ ان 6 سالوں میں اس اپنے ہدف کو ہر سال اس کے اندر کمی لا کے اور ہم پے آف کر لیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آج آپ نے ایپ بھی ایک ایپ بھی آپ نے متعارف کروائی ہے، یقینی طور پر ظاہر ہے اب جدت آ رہی ہے، ہر بندہ اسمارٹ فون یوز کرتا ہے، تو ایپ ہر بندے کو جو ہے استعمال کرنی چاہیے اپنی، اس کا کتنا بل جو ہے اس کا بنا، اس کی ریڈنگ کیا آئی، ضروری بات ہے، اچھی بات ہے کہ آپ نے میٹر ریڈر کو نکال دیا سسٹم میں سے، لیکن جو کمپنیز کی طرف سے ہی یہ کی جاتی تھی اوور بلنگ وغیرہ، تو وہ اب وہ بھی نہیں ہوگی؟ جی سمر بھائی، اب ہوگا یہ کہ ہم نے جو میٹر ریڈر کے اختیارات ہیں وہ ہم نے اپنے صارف کو دے دیے ہیں۔ اگر صارف اس ایپ کا صحیح استعمال کر کے پورے مہینے میں اپنے دیے ہوئے ایک مختص دن، یعنی ہر میٹر کے مالک کا ایک دن ہوگا، ان 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت وہ اس ایپ کے ذریعے اپنی میٹر کی تصویر کھینچ کے جب اس کو اپلوڈ کرے گا، اور ہم نے میٹر ریڈر کا ان پیرالل ابھی نظام رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے جب تک صارف اس سے یوز ٹو نہیں ہوتے، تو ان دونوں میں سے جس کی میٹر کی ریڈنگ کم ہوگی وہ اس کا بل جنریٹ ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا خاص طور کے اوپر جہاں مختلف سلیبز کی جو کٹ آف ہے، یعنی 200 یونٹ والا، اگر اس بیچارے صارف کا ایک دن بعد میٹر ریڈر آ کے میٹر کو ریڈ کرتا ہے تو وہ 200 کے کو کراس کر جاتا ہے، اور اس کا سلیب اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ 2300 کے بجائے 8400 کا بل اس کو آتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی آپشن دیا ہے کہ اگر رات کے 12 بجے آپ کا وقت دن شروع ہوتا ہے، اگر آپ 12:01 پہ کریں گے تو آپ کے اس دن کے استعمال کیے ہوئے یونٹ بھی آپ کے بل میں نہیں آئیں گے، اور آپ صحیح اپنے آپ کو اپنے ہی سلیب کے اندر برقرار رکھنے کی کیپیسٹی رکھیں گے۔ صحیح تو ہے۔ یہ بہت بڑی ایک ٹرانسپیرنسی ہے، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی خواہش تھی اور خواب تھا کہ میرے جو کنزیومرز ہیں اس کو میٹر ریڈر کی اوور بلنگ اور بےایمانی سے بچاؤ۔ تو الحمدللہ یہ ایپ کے استعمال سے ہمارے صارفین مکمل طور کے اوپر اپنا تحفظ کر سکیں گے۔ اوورآل جو بجلی چوری کا مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تھیفٹ کا، اس کے لیے پھر کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے جو ریکوری ہے وہ نہیں ہوتی آپ کی بہت ساری ڈسکوز میں سے، تو اس کا پھر کیا کوئی حل نکال رہے ہیں؟ سمر بھائی، جو اس سال ہم نے نقصانات کرنے تھے اور بجٹ کیا ہوا تھا تقریباً 586 ارب روپے کا ڈسکوز کے اندر، الحمدللہ 30 مئی تک ہم نے اس نقصان کے اندر 127 ارب روپے کی ایک ہی سال میں کمی کی ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم نے پچھلے سال کی اوور بلنگ کیے ہوئے اماؤنٹس میں سے 110 ارب روپے ہم نے صارفین کو واپس کیے۔ تو نہ اس سال اوور بلنگ الحمدللہ ہوئی، نہ پچھلے سال کی اوور بلنگ کا بوجھ ہم نے ان کے اوپر رکھا، بلکہ ان کو پے آف کیا، اور پھر بھی 127 ارب روپے ایک سال کے اندر بچائے۔ صحیح ہے۔ ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس باقی رہنے والا 400 کچھ ارب روپے کا جو نقصانات ہیں ان کو بتدریج تقریباً 100 ارب روپے سالانہ سے کم کر کے اگلے 3-4 سال کے اندر ہم ان کو ڈسکوز کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کریں، اور یہ سال اس کے اندر ایک اہم پیش رفت کا سال تھا۔ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا ہے، اور یہ بورڈ کو تو پھر یہ چینج کرنے نجکاری سے بھی ہوا۔ شروع ہو جائے گی اسی سال سے ہی ڈسکوز کی؟ جی، نجکاری کے لیے 3 کمپنیاں مکمل طور کے اوپر تیار ہیں، پرائیویٹائزیشن کمیشن کو دی جا چکی ہیں، اور اگر انہوں نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا تو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ان کمپنیز کی نجکاری ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ سولر کے والے سے فی الحال تو فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جو پرانی پالیسی تھی وہی جاری رہے گی نیٹ میٹرنگ کے والے سے، یہ مستقل بنیادوں پر ہی کنٹینیو کرے گی، یا کچھ آپ نے ٹائم رکھا ہے کہ 1-2 سال کے لیے یہ پالیسی رہے گی، اس کے بعد پھر تبدیلی لائی جائے گی جو پہلے سے مجوزہ تھی؟ اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوا کہ یہی پالیسی رہے گی۔ ای سی سی نے بڑی کلیئرلی اس پالیسی کو تبدیل کرنے کا اپروول دی تھی۔ جب کابینہ میں گئی، وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے یہ ہمیں ہدایت دی
کہ اس کے اندر کنسلٹیشن کا پروسیس انڈسٹری اور تمام یوزرز کے ساتھ کرو. وہ ہم نے آج سے کچھ 2-2.5 ہفتے پہلے میں نے خود بیٹھ کے تمام صوبے سولر ایسوسی ایشن آف پاکستان اور مختلف جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن کی, اور اس چیز کے اندر تمام لوگوں نے اس بات کو مانا کہ یہ پالیسی جس شکل میں ہے یہ اس شکل میں نہیں رہ سکتی. پہلے تو 10 روپے تک کا تقریباً پلان تھا کہ وہ انہیں ملے گا ریٹ آف ریٹرن, تو اب کیا آپ تجویز کر رہے ہیں اس میں؟ ابھی اس کے اندر کچھ چینجز آئی ہیں, جب کابینہ اپروو کر لے گی تبھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا. ہم نے گریڈ کے کنزیومرز کے بل کو اگلے 7 سال کے اندر 4,000 ارب روپے کا اضافی بوجھ کیوں پاس کراؤں سر؟ تو یہ پالیسی تو آنا اس ملک کے لیے, ہمارے کنزیومرز کے لیے اور نیٹ میٹرنگ کے صارفین تمام کے لیے بہتری ہے. اس میں تو پھر بہتر تو اس میں سب سے آئیڈیل سینیریو تو یہ ہے کہ جو مہنگے آئی پی پیز ہیں جن سے بہت مہنگی بجلی خریدی جا رہی ہے, ظاہر ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں مزید, جو 2015 والے تھے, باقی جو تھے جو زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں ہمارے خزانے کے اوپر, جو ان کے صارفین کے اوپر. ساتھ نیگوسیشنز ہو کے ہم نے پہلے ان کے ساتھ کی, ہم نے 3,400 ارب روپے کی اس کے اندر کمی لے کے آئے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کر کے. پھر اس کے بعد ہم نے جو مزید حکومت عیاشی کرنے لگی تھی اور مزید 17,000 میگا واٹ اور خریدنے والی تھی, اس میں سے بھی 10,500 میگا واٹ کو ہم نے کان سے پکڑ کے باہر پھینکا. اس کے بعد یہ اس قسم کے سٹیپس بھی ہمیں ہولسٹکلی ہر جگہ جہاں سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو ہینڈل کرنا ضروری ہے. بظاہر تو ورنہ سر یہی آپ نظر اگر آ رہا ہے وہ کہ چیزیں کر حکومت دیں جو گے ہے تو ظاہر ہے آج سے 6-7 سال کے بعد ان نیٹ میٹرنگ یوزرز کو پورا پاکستان جس طرح آئی پی پی اس کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے ان کو نہ ٹھہرانا شروع ہو جائے. تو ہم ابھی سے اس کے اندر ایک ہیلدی طریقے سے ان کا 3-3.5 سال کا پے بیک پیریڈ رکھ کے ان کی انویسٹمنٹ کا جو بہت زبردست پروفٹ لیکن ہوتا ہے ظاہر ہے, اس کو مینٹین کروا کے کریں گے. اور اس پالیسی کے اندر بھی جو ہے وہ پرانے جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو نیٹ میٹرنگ کے صارفین ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جائے گا. انہوں نے تو اپنا جو ریٹرنز تھے وہ تو کافی حد تک بھی کما لیے ہیں, تو جو نئے والے ہیں اور پرانے والے ہیں ان کو دیکھیں کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے. ابھی ہم لے کے جائیں گے ان کے پاس, اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. صحیح ہے, یعنی پرانے نئے دونوں کے لیے یکساں پالیسی ہوگی, الگ نہیں ہوگی اب کی بار. ہو سکتی ہے, فرق ہو سکتی ہے, جس طرح کابینہ کا فیصلہ ہوگا ہم تمام آپشنز لے کے جائیں گے سر. صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ مسلم لیگ نون پنجاب کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, کچھ آپ سے سیاسی سوال بھی ایک دو ہم چاہیں گے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے. آج چودھری نثار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی, کیا انہیں دوبارہ سے لے کے آ رہے ہیں پارٹی کے اندر؟ ٹیلی ویژن سے ہی معلوم ہوا ہے, پتہ نہیں انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں ملے ہیں یا ایک پولیٹیکل ملاقات تھی. جب خبریں آئیں گی تو میں پھر ہی اس کے اوپر کامنٹ کر سکوں گا سر. اور دوسرا یہ بتائیں کہ پھر سے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے یہی رپورٹس کل سے آئیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. کیا گورنمنٹ جو ہے اب کوشش کرے گی کہ تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کر کے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو, سیاسی معاملات کو, مسائل کو حل کیا جائے, یا پھر اب مزید سختی بڑھے گی؟ جس طرح ہم نے دیکھا کل پنجاب کے اندر پی ایس کی جو ہے وہ رکنیت سسپینڈ کر دی گئی, جو ظاہر ہے تحریک انصاف پہلے جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس اسپیس بڑی شرنک ہو رہی ہے, مزید جو ہے ان پہ سختی بڑھے گی یا اب معاملات کو جو ہے وہ بات چیت کی طرف لے کے جایا جائے گا؟ سبب بھائی میں آپ کو یاد کرواؤں, جب پرویز الہی ہوا کرتا تھا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عمران خان کے دور میں, جی ہاں, اس نے تو بغیر وجوہات کے, میں بھی ان میں سے ایک ممبر تھا, ایم پی اے تھا, جس کے اوپر قلعہ گجر سنگھ کے اندر 35 ایم پی اے کے اوپر پرچے بغیر وجہ کے ہوئے تھے. احمد صاحب ہیں اسپیکر ملک احمد پنجاب صاحب. اسمبلی, انہوں نے تو اپوزیشن کو بہت اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں. ہمیں تو اپوزیشن کے ایم پی ایز ہمارے کئی جاننے والے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے اسپیکر کے آفس تک ڈائریکٹ ایکسس ہے, ان کا جو بھی ہے ایشوز اس کو ریزالو کرتے ہیں. اس جیسے شخص کی طرف سے یہ رولنگ آنا اس چیز کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہال کے اندر باقاعدہ کھڑے ہو کے اسپیکر وہ جو مائکس ہیں ان کو توڑ کے اور ڈیسک کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے اس ہال کی بے حرمتی کی تھی. تو اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا, یہ ان کی سپیس کو ریڈیوس کرنا نہیں ہے. اور دوسرا جو وزیر اعظم صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کی بات آج کل ہو رہی ہے, یہ تو آپ کو یاد ہوگا جب وہ اپوزیشن کے لیڈر بنے تھے شہباز شریف صاحب, اس وقت
پھر جب وزیر اعظم پی ڈی ایم میں بنے اس وقت، پھر اس دفعہ جب وزیر اعظم بنے اسی دور میں 2 دفعہ انہوں نے اکنامک ریکنسیلیشن اور ملک کو آگے مل بیٹھ کے بطور اپوزیشن لیڈر اور بطور پرائم منسٹر دونوں میں ان کا سٹانس ایک ہی رہ چکا ہے، اور یہ ہمیشہ سٹانس ان کا تھا۔ اور اس سے بہتر کیا بات ہوگی صحیح کہ ہے۔ اگر پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی بہتری کے لیے مل جل کے سب آگے اگر جی چلیں تو اس میں تو بہت خوش آئند بات ہے۔ فائنلی سر، آپ کا چونکہ اپنا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف سے وابستہ جو ایم این ایز ہیں وہ اپنا کوئی ایک گروپ بنا رہے ہیں وہاں پہ، کوئی انڈیپینڈنٹ گروپ بنا رہے ہیں وہاں پہ، ہے ایسی کوئی چیز آپ کے نالج میں؟ مجھے اس کا کوئی ایگزیکٹلی ممبرز کا نہیں پتا، لیکن یہ شروع سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں تو نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ سینٹرل پنجاب اور کے پی کے اندر بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی صرف پاپولیرٹی کی بیسس کے اوپر سیاست کرنا اور ملکی حقائق کو، اکانومی کو، معاملات کو دیکھے بغیر ایک صرف پاپولیرٹی کے زوم میں بیٹھ کے اور ملک کو آگے نہیں چلانے کے رول کے اوپر ان کو بڑے تحفظات تھے۔ اب اگر یہ کوئی سپیس آئی ہے، اس کے اندر کوئی ان کی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کہتے ہیں کوئی دوبارہ بحال ہوا ہے، تو میرے خیال میں اگر کراس فلورنگ کا معاملہ نہ ہو، اس میں ہو سکتا ہے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ اگر ان کا کوئی ضمیر جاگ جائے اور پاکستان کا پہلے سوچ لیں اور کسی طریقے سے مفاہمت کی وہ آفر جو پی ٹی آئی کو سب سے پہلے پرائم منسٹر نے رکھی تھی صحیح۔ اور آج بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوور اینڈ اباب اگر وہ لوگ اپنے ڈسپلن کو مینٹین کرتے ہوئے کوئی رول پلے کریں تو یہ تو بہت اچھی بات تو ہوگی۔ کیا نمبر کیا ہے ان ارکان کا جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہے تحریک انصاف سے راہ جدا کرنے کے لیے، آئی ایم کتنے ہی ناٹ ہیں؟ ٹو شور سر، آئی ایم ناٹ ٹو شور، لیکن ایسے جو ان تمام ممبرز کی باتیں سنتے رہے ہیں پچھلا 1-1.5 سال، تو محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ ابھی جو کے پی کے میں حالات ہیں ان کی آپس میں فیکشنز بن چکے ہیں، ان کے جو ورکرز ہیں وہ ان کی ان صحیح۔ ڈیسیشنز کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے۔ اس وقت تو پی ٹی آئی کافی کنفیوژن کا شکار لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس لغاری صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو تھینک یو ملاحظہ سر۔ کی وزیر برائے توانائی اویس لغاری صاحب کی۔ پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔